اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون وقال عز وجل من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ خیر اور شر کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ عرض کروں گا۔ یہ ایک موضوع ہے، ایک سلسلہ ہے، یہ ایک چین ہے جو انشاءاللہ کچھ خطبات جمعہ میں یہ موضوع بیان ہوگا، اور یہ بہت اہم ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ دین کی اور ایمان کی بنیاد ہے۔ آخرت کی کامیابی اور کامرانی اور ناکامی کا فیصلہ اسی پر ہوگا۔ خیر اور شر یہ ایک معیار و کسوٹی ہے جس پر ثواب اور گناہ کا دار و مدار ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ موضوع تھوڑا سا مشکل ہے، صرف انہی لوگوں کو سمجھ آئے گا جو شروع میں آ چکے ہیں، جو بعد میں آئیں گے وہ شاید اس کو نہ سمجھ سکیں۔ نمبر 2، جو لوگ توجہ سے حضور قلب سے سنیں گے انشاءاللہ انہیں بھی سمجھ آ جائے گی۔ کوئی بھی دین کی بات ہو، شریعت کی بات ہو، اس کو سمجھنے کے لیے، فہم کے لیے اور اس کے استدراک کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، آپ وہ بات توجہ سے سنیں، آپ کے کان ادھر لگے ہوئے ہوں، مخاطب کی طرف، متکلم کی طرف، توجہ بھی ادھر ہو، اور جسمانی اعتبار سے بھی آپ موجود ہوں، روحانی اعتبار سے بھی آپ موجود ہوں، اور تیسرا کہ آپ کا دل وہ سمجھ رہا ہو بات کو اور اس میں ادھر ادھر کے خیالات نہ آئیں۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے جو واقعات، جو قصص، جو احکام، عقائد، ایمانیات بیان فرمائے نا، اس کے لیے 3 چیزیں بیان فرمائی۔ فرمایا من کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ قرآن اور حدیث کی اور اسلام کی سمجھ صرف اسی شخص کو آئے گی لمن کان لہ قلب، جس کا جیتا جاگتا پہلو میں دل ہو اور دل سے وہ بات سمجھ رہا ہو اور دل میں ادھر ادھر کے خیالات، وسوسے نہ آ رہے ہوں۔ او القی السمع، پھر کان بھی لگا کر سنے، وہو شہید، جسمانی روحانی اعتبار سے وہ موجود ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جسمانی اعتبار سے وہ وہاں موجود ہو اور ذہنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے وہ کسی اور وادی میں گھوم رہا ہو۔ جیسے ہم نماز میں ہماری کیفیت ہوتی ہے،
جسم سے تو رکوع سجدہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہوتا ہے. تو بہرحال یہ خیر اور شر اس کے کئی نام ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اگر ہم عربی نہیں، کسی عرب کے ملک میں رہنے والے نہیں ہیں، عربی ہماری زبان نہیں، لیکن ہماری جو زبان ہے خاص طور پر اردو، اس میں تقریباً 60-70-80% الفاظ عربی کے ہیں، اور کتابت بھی، رائٹنگ وہ بھی عربی کے ساتھ ملتی جلتی ہے. باقی زبانیں دیکھو، انگلش ہے، چائنیز ہے، جاپانی ہے، فلاں ہے، وہ بولنی بھی بالکل عربی سے مختلف، لکھنے میں بھی عربی سے بالکل مختلف ہے. تو یہ بھی اللہ کا ایک بڑا کرم ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو اور حق کو سمجھ سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ ہماری زبان عربی کے ساتھ اکثر ملتی جلتی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ لفظ ہے خیر اور شر، کثرت سے آپ نے سنا ہوگا اور جانتے ہیں. ایک اس کا نام ہے الحسنۃ والسیئہ. یہ لفظ بھی قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوا ہے، کئی جگہ پر استعمال ہوا. حسنہ نیکی، سیئہ برائی. اور اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوا ہے الطیب والخبیث. یہ بھی قرآن مجید میں جا بجا یہ لفظ استعمال ہوا. لا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ ادفع باللتی ہی احسن. اللہ فرماتے ہیں نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی یہ برابر نہیں، یہ برابر نہیں ہے. اور ایک دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. کہ خبیث گندا، پلیت، ناپاک، والطیب پاک، پاکیزہ، یہ برابر نہیں ہے. نیکی اور بدی، اچھائی برائی، خیر اور شر، طیب اور خبیث یہ برابر نہیں. ایک لفظ اور قرآن کریم اور احادیث میں استعمال ہوا اس نیکی بدی کے لیے، خیر اور شر کے لیے، معروف اور منکر. یہ بھی کئی جگہ استعمال ہوا. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. معروف کا معنی نیکی، عرف، اور منکر کا معنی گناہ، بدی، ناپسندیدہ چیز، نازیبا حرکت، نازیبا گفتگو، غیر شرعی بات. تو کئی اور لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں. یہ سب کا معنی مفہوم ایک ہی ہے. ہم اس کو کہتے ہیں نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی. کبھی ہم اس کو کہتے ہیں ثواب اور گناہ. یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف نام، مختلف انداز ہے اس کے سمجھانے کے، اللہ رب العزت کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ یہ سمجھیں کہ خیر اور شر یا نیکی اور بدی کیا حقیقت میں یہ کوئی چیز ہے؟ کیا کائنات میں اس کا کوئی وجود ہے، خیر کا اور شر کا؟ اس کی کوئی بنیاد ہے؟ تو یہ بات سمجھیں کہ نیکی اور بدی، خیر اور شر، حسنہ اور سیئہ، حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، وجود نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز، نہ کوئی مخلوق، نہ جاندار، نہ بے جان، نہ ذوی العقول، نہ غیر ذوی العقول،
نہ جسم نہ عرض، کوئی چیز مجسمہ شر یا برائی یا سراسر شر یا سراسر بدی نہیں ہے۔ نیکی اور بدی، خیر اور شر، یہ نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا۔ نیکی، حسنہ، ثواب اور خیر، یہ نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کا، احکام کی موافقت کا، اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہدایات کے موافق قول اور فعل عمل ہو تو یہ خیر ہے۔ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا نام شر ہے، برائی ہے، خبیث ہے، بدی ہے۔ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم اور ہدایات دی ہیں، اس کی مخالفت کا نام شر ہے، گناہ ہے، بدی ہے۔ سمجھے آپ؟ دنیا میں کوئی ایسی چیز جو مجسمہ شر ہو یا سراسر شر ہو یا سراسر اس میں خیر نہ ہو، کوئی چیز نہیں۔ ابلیس جس کو سبھی برا کہتے ہیں، حتیٰ کہ کافر بھی برا کہتے ہیں، ہندو اور سکھ بھی برا کہتے ہیں، وہ بھی مجسمہ شر نہیں ہے۔ ابلیس بہت بڑا برگزیدہ تھا اپنے رب کا، خالق اور مالک کا۔ ابلیس انسان سے پہلے موجود ہے، جن، سورہ رحمان میں نا، خلق الجان من مارج من نار، جن پیدا ہوئے ہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے، اور انسان پیدا ہوا مٹی سے۔ جن بہت پہلے موجود تھے، جنوں میں سے تھا، فکان من الجن ففسق عن امر ربہ ہی، یہ جنوں میں سے تھا۔ ابلیس نام ہے اس جن کا، یہ جن ہے، اتنا برگزیدہ، اتنا رب کا فرما بردار، اتنا رب کا مقرب، اتنا رب کا محبوب کہ ہر وقت رب کی عبادت کرنے والا اور رب کی رضا کے لیے کام کرنے والا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تو اتنا نیک، اتنا صالح، اتنا برگزیدہ، تو جنوں میں سے نکل اور فرشتوں میں چلا جا۔ چل، پروٹوکول ملائیے، اعزاز، درجہ بڑھ گیا، مرتبہ بڑھ گیا، بہت اونچا فرشتوں میں، نیکی، تقوی، پرہیزگاری، للہیت۔ اللہ اکبر۔ فکان من الجن وفسق عن امر ربہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، فرشتوں کو کہا اسجدوا لآدم، فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس۔ ابلیس کا نام ہے ذاتی، ابا واستکبر، انکار کر دیا۔ اب انکار یہ نہیں کہتا میں نہیں سجدہ کرتا، انکار زبان سے بھی ہوتا ہے اور انکار عملاً بھی ہوتا ہے، فعل اور عمل اور کردار کے ذریعے۔ جیسے آج مسلمانوں کا ایمان ہے اللہ پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، آسمانی کتابوں پر، قیامت پر ایمان ہے، لیکن عملاً مسلمانوں کا ایمان نہیں ہے ان چیزوں پر، 6 چیزوں پر۔ خاص طور پر تقدیر اور آخرت پر تو ایمان ہے ہی نہیں نا، سوائے ان لوگوں کے جو چیدہ چیدہ ہیں۔ عملاً
مسلمان آخرت پر ایمان کو ٹھکرا چکے، دنیا سے دل لگا چکے، دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو ابلیس نے ابا عملاً انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، سیدھا نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا بابا نا کان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جس کو پیدا کیا اور کہا سجدہ کرو، تو فرشتوں کے اندر شامل، تیرا حکم وہی جو فرشتوں کا حکم ہے، تیرا شمار فرشتوں میں ہو رہا ہے، مجھے چاہیے تھا تو سجدہ کرتا، میرے حکم پر عمل کرتا۔ مامانا کا اذ امرتو کا ایک قرآن کی دوسرے جب میں نے تجھ کو حکم دیا، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے افضل ہوں، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، میں افضل ہوں وہ مفضول ہے، میں اچھا ہوں وہ اچھا نہیں، میں اونچا ہوں وہ مجھ سے نیچے ہے۔ خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، آگ نورانی ہے، وخلقتہ من طین، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میری عقل نہیں مان رہی، میری عقل نہیں مان رہی کہ افضل مفضول کو سجدہ کرے، اعلیٰ ادنا کو سجدہ کرے۔ قال اخرج منہا، اخرج منہا، نکل جا، دفع ہو جا، تیرے اوپر قیامت تک کے لیے لعنت، راندہ درگار، رجیم، مرجوم، رجم، سنسار کریں گے تجھے لوگ قیامت تک کے لیے۔ کیوں؟ اتنا برگزیدہ، اتنا نیک، پلک جھپکتے ہی بدکار بن گیا، نافرمان بن گیا۔ کیوں؟ کہ پہلے رب کے حکم کی تعمیل کرتا تھا، اب فرما برداری کرتا تھا، اب رب کے حکم کو ٹھکرا دیا، وہ جو خیر تھا نا وہ شر بن گیا، نیکی بدی بن گئی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ابلیس آج جو کچھ کر رہا ہے یہ ابلیس کا کیا دھرا ہے تقریباً، جیسے پچھلے جو انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، لیکن ابلیس بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ فاتحہ، سورہ آیت الکرسی بتا گیا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکیدار مقرر کیا خزانے پر، بیت المال پر، رات یہ آ گیا چوری کرنے کے لیے، پکڑ لیا، چھوڑ دیا، منتیں کی، اگلے دن پھر چھوڑ دیا، منتیں کی، اگلے دن پھر اس نے منتیں کی، چھوڑ دیا، تیسرے دن غالباً یا چوتھے دن ابو ہریرہ نے فرمایا آج ہی چھوڑ دیا، کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، ایک نسخہ بتاتا ہوں، نسخہ کیمیا، بڑے کام کی بات، بڑے گر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ وہ عمل کر لو گے تو کوئی جن اور انسان آپ کے اس سٹور سے، بیت المال سے، اس خزانے سے چوری نہیں کر سکے گا۔ ابو ہریرہ نے فرمایا ہاں میں چھوڑتا ہوں، بتا، اس شرط پر چھوڑتا ہوں، کہا آیت الکرسی پڑھا دو۔ اللہ کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ ایک بندہ میں نے کل پکڑ لیا، پرسوں بھی، ترسوں، آج رات کو یہ بتایا۔ فرمایا تجھے پتا کون تھا؟ مجھے نہیں پتا۔ فرمایا وہ ابلیس تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا ابلیس تھا، لیکن بات بڑے پتے کی بتا گیا آپ کو، خیر کی، اچھی بات۔ میں طالب علموں کو کہا کرتا ہوں اگر ابلیس بھی اچھی بات کرے تو لے لینی چاہیے، دنیا کے لوگ تو بات کی بات ہے نا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ مولوی صاحب میری جماعت کے ہیں، میں ان کی بات سنوں گا، لوں گا، باقی نہیں۔ یہ ہماری مسجد کے خطیب ہیں، میں ان کی ہر بات لوں گا، باقی کی نہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہم مخالف فرقے کی نہ بات لیتے ہیں نہ بات سنتے ہیں۔ اس وقت ہماری برائی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ہر بندے نے کوئی امام پکڑا ہوا ہے، ہر بندے نے کوئی خطیب پکڑا ہوا ہے، کوئی مفتی پکڑا ہوا ہے، کوئی مولوی پکڑا ہوا ہے، بس آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے جا۔ مولوی صاحب نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، بس پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ آنکھیں بند کر کے بس اس کی بات مان لو۔
تو ابلیس بھی مجسمہ شر نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو دنیا کے اندر محض شر ہو، برائی ہو، خبیث کوئی چیز ہو، ایسا نہیں، وہ رب کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے بندہ وہ برائی ہو جاتی ہے، شر ہوتا ہے۔ دیکھیں پہلے شروع اسلام میں نا گدھا حلال تھا، اور خیبر کے اندر گدھا پک رہا تھا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیثیں، صحابہ کرام نے خیبر میں گدھے بہت زیادہ تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے یہودی، پکڑے ذبح کیے، بھوک لگی ہوئی تھی، جہاد کر رہے تھے پورا دن سے، پک رہا تھا، ہنڈیاں ابل رہی تھی، مرچیں ڈال دی، مسالے ڈالے ہوئے ہیں، کھل چکا ہے، لکڑیاں جلائی ہیں، محنتیں کی ہیں، مجاہدین تکے آ رہے ہیں، بھوک پیاس نڈال ہیں، بالکل جب بالکل پک چکا نا تو اللہ نے اپنے رسول کو بلا کے بھائی اس کو منع کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے ایک دو کو بھیجا جو مختلف جگہ پر لوگوں کے خیمے تھے، مورچے تھے صحابہ کرام کے خیبر میں، فرمایا اعلان کرو ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، اللہ اور اس کے رسول آپ کو گھریلو گدھا، پالتو گدھے کے کھانے سے، گوشت کھانے سے منع کر رہے ہیں۔ بندے نے اعلان کیا ہنڈیاں توڑ دو، الٹ دو، توڑ دو۔ فرمایا اللہ کے رسول ہنڈیاں تو اور ہے نہیں، ہم جہاد میں سفر میں۔ فرمایا اچھا دھو کے استعمال کرو، کچھ اور پکاؤ۔ واللہ کیا میں کہتا ہوں، یہ ایسے صحابہ کرام کے شاید چشم فلک نے یہ منظر، ایسے پاکیزہ لوگ، ایسے فرما بردار لوگ نہ پہلے دیکھے ہو نہ بعد میں دیکھے، الا ماشاءاللہ۔ اب جہاد کر کر کے بھوک پیاسے نڈال ہیں، لکڑیاں کاٹی چلائیں، کتنی لکڑی جلانا کتنا مشکل کام ہے، پہلے جلتی ہی نہیں ہے لکڑیاں، گوشت کاٹا، مسالے ڈالے، محنت ہے، سب کچھ پک چکا۔ اب رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے، رب سب کچھ جانتا ہے، پک چکا، اعلان آ گیا اللہ اور اس کے رسول کا ینہیانکم منع، بس اب نہیں کھا سکتے۔ صحابہ کرام نے ہانڈیاں الٹ دی، دھو کر، پھر سبزی پکائی ہوگی چن چن کر، کیا امتثال اور اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم اور فرما برداری پر لبیک، تصور نہیں کر سکتے ہم۔ اب گدھا پہلے حلال تھا، اب حرام ہو گیا۔ جس نے اسے پہلے کھایا اور کھاتے رہے وہ ثواب تھا، جو اب کھائے گا گناہ ہے۔ بکری حلال ہے، کھائیں گے ثواب ہوگا، اللہ کہتے ہیں بکری نہیں کھانی، حرام ہو جائے گی اور گناہ ہوگا۔ کتا حرام ہے، کتا کھائیں گے گناہ ہوگا، حرام ہے۔ کیوں اللہ نے منع کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور حکم کی، تعلیم کی، ہدایات کی پیروی، اس کی موافقت، اس پر عمل، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ خیر ہے، یہ شریعت ہے، یہ بلائی ہے، یہ ثواب ہے، اور یہ رب کی رضا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت گناہ ہے۔ بہت ساری مثالیں اور رشتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد سگی بہن سے نکاح حلال تھا، قابیل اور حابیل کا واقعہ دیکھو، سگی بہن سے نکاح حلال۔ بہت ساری چیزیں جو ہمارے لیے اللہ نے حلال کی ہیں ان شریعتوں میں حرام تھی، بہت ساری چیزیں جو ہمارے لیے اللہ نے حرام کی ہیں ان شریعتوں میں حرام تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر کوئی بہن سے آج نکاح کرے گا کفر ہے، گناہ ہے۔ اس زمانے میں نکاح کرتے تھے ثواب تھا۔ چچا زاد بہن بہن ہی ہے، خون بھی وہی ہے، دودھ بھی وہی ہے، لیکن گناہ نہیں۔ تایا زاد بہن، چچا زاد بہن، خالہ زاد بہن، اللہ منع کرتے ہیں تو حرام ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، شر ہے، بدی ہے، سیئہ ہے۔ میں اس کی ایک واضح مثال آپ کو عبادات کی دیتا ہوں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟
میں اور آپ جو دنیا میں آئے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد، غرض و غایت ہے کیا؟ کیوں آئے ہم دنیا میں؟ میں یہ جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں نا، یہ انشاءاللہ اختصار کی کوشش کروں گا۔ یہ آج کل معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ، الحاد، بے راہ روی، اسلام پر اعتراض، اشکالات، لوگوں کے ذہن خراب کرنا۔ اور میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے جن کو موت آ رہی تھی، جان کنی کا عالم ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے میں دنیا میں کیوں آیا تھا، میں دنیا میں کیوں آیا تھا؟ بالکل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ، کہتا میں دنیا میں کیوں آیا تھا؟ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو ہم دنیا میں کیوں آئے؟ کھانے پینے کے لیے، دولت کمانے کے لیے، کاروبار تجارت کے لیے، بچے پیدا کر کے ان کو پڑھا کر گھر بنا کر دینے کے لیے، اسکول کالج میں پڑھنے کے لیے، یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیوں آئے تھے ہم دنیا میں؟ اس سوال کا جواب بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی سوچا، نہ کبھی تیاری کی۔ چل ایک ڈگر پر زندگی چل رہی ہے، بس روٹین کے مطابق دیکھا دیکھی پر چل رہی ہے۔ ایک دوڑ ہے لگی ہوئی ہے، تیرے گھر سے اونچی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے۔ تو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کی تخلیق اور پیدائش کا کوئی اور مقصد نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ گھر بنانا، روزی کمانا، پیٹ بھرنا، بچے پیدا کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، یہ تو حیوان بھی کر رہے ہیں، اور حیوان ہم سے بہتر کر رہے ہیں۔ حیوان ہم سے کئی لوگوں سے بہتر کر رہے ہیں۔ اب جانوروں کو دیکھو، یہ سب کام کر رہے ہیں۔ پرندوں کو دیکھو کیسے گھر بناتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، ان کی روزی کا انتظام کرتے ہیں، نفع نقصان کا خیال رکھتے ہیں۔ شہد کی مکھی کو دیکھو کیا شاہکار ہے اس کی تخلیق اور اس کے کارنامے۔ سورہ نحل پڑھ لو آپ۔ اگر یہی کام ہماری تخلیق کا مقصد ہے تو حیوان ہم سے اچھا کر رہے ہیں۔ حیوانوں میں انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، اور ہم سے بہتر انجینئر ہیں۔ ان کے گھونسلے دیکھا کرو، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ بہرحال میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء صرف انسانوں اور جنوں کی طرف آئے، کسی مخلوق کی طرف نبی نہیں آئے۔ آسمان سے کتابیں میرے اور جنوں کی طرف، آپ کی طرف آئی ہیں۔ جنت ہمارے لیے، جہنم ہمارے لیے ہے، باقی مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ حساب کتاب بھی ہمارا ہوگا۔ عقل و دانش، فہم و فراست، نفع اور نقصان، خیر و شر، نیکی اور بدی، ثواب اور گناہ، حسنہ سیئہ میں تفریق، تمییز کی صلاحیت، یہ نعمت اللہ نے صرف انسان اور جن کو عطا کی ہے۔ باقی رہے فرشتے تو ان کے ساتھ تو جنس ہی نہیں ہے، خواہشات نفسانی ہی نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ سلسلہ ہی الگ ہے۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اب عبادت ہے نا، عبادت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا نام عبادت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات اور ہدایات کی مخالفت یہ گناہ ہے، یہ شر ہے۔ اب عبادت میں نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں، جیسے ابھی جمعہ پڑھ رہے ہیں، اگر اللہ کے لیے پڑھیں گے تو بے شمار ثواب ہے، رب کی رضا کا باعث ہے، واجب کی ادائیگی ہے،
رب کے قرب کا ذریعہ ہے، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، رب کے محبوب بننے کا ذریعہ ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے، دنیا اور آخرت کے فوائد ہیں اگر رب کے لیے پڑھا تو، رب کا حکم سمجھ کر پڑھا تو، رب کی رضا کے لیے پڑھا تو۔ اگر یہ پڑھا دکھلاوے، ریاکاری، نمود و نمائش کے لیے، یہی جمعہ شرک بن جائے گا۔ ریاکاری شرک اصغر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی شرک الاصغر، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ ہے وہ شرک اصغر ہے، ریاکاری، دکھلاوا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کی نیت کی سوئی یہ ہے، کل نیت ایسے سیدھی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو نیکی ہے، عبادت ہے، خیر ہے، ثواب ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹیڑھی ہو گئی، تھوڑی سی آپ کی یہ لیور ہے نا، یہ آپ کا یوں ہو گیا یا یوں ہو گیا، یہ گناہ بن گیا، یہ شرک ہو گیا۔ نیت میں معمولی سی تبدیلی آئی، غلو اور جفا، اونچ نیچ، افراط و تفریط، بس آپ کا عمل برباد ہو گیا، وہ خیر کے بجائے شر ہو گیا، نیکی کے بجائے بدی ہو گیا، حسنہ کے بجائے سیئہ ہو گیا، نیک عمل کے بجائے وہ شرک بن گیا، اور شرک اکبر العبادات، اور شرک اصغر ریاکاری ہے۔ انا اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر الریا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم نماز میں ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، نمود و نمائش آ گئی، ثواب کے بجائے گناہ ہو گیا، نیکی کے بجائے شرک ہو گیا۔ اسی طرح اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، جمعہ آپ نے پڑھا، نماز آپ نے پڑھی، 2 رکعتیں ہی پڑھی، سجدے بھی اتنے ہیں، رکوع بھی اتنے ہیں، تشہد بھی وہی پڑھا بھی، لیکن وہ عمل خالص اللہ کے لیے تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھا، وہ برباد ہو گیا، وہ گناہ ہو گیا، وہ خیر نہیں، وہ شر ہے، وہ نیکی نہیں، بدی ہے، ثواب کے بجائے گناہ ہے، حسنہ کے بجائے سیئہ ہے، خبیث بن گیا طیب کے بجائے۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق، کردار، تعلیم، ہدایات کی مخالفت کی وجہ سے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ باز آ جائیں، ڈر جائیں، جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر ہی، حکم کی مخالفت کرتے ہیں، تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں، دی ہوئی ہدایات کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، یا تو ان کو فتنے آ کریں گے یا عذاب علیم آ جائے گا۔ ہدایت، تعلیم، سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن اتارا، اس قرآن کو سمجھانے کے لیے، اس بک کا لا، یہ قانون کی کتاب ہے، یہ تھیوری ہے، اس کے پریکٹیکل کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کی تشریح کرنے کے لیے، اس کی تفصیل کرنے کے لیے، اس کے بیان کے لیے اللہ نے ساتھ انجینئر بھی بھیجا ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معلم یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب مثال کے طور پر آپ کسی ماہر حکیم، ماہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، آپ کی تشخیص کرتا ہے، ٹیسٹ کروانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے، اس کے لیے میڈیسن تجویز کرتا ہے، وہ حکیم کی پھکیاں ہوں یا ہومیوپیتھک ایلوپیتھک کی دوائیاں ہوں، ماہر ڈاکٹر ہے، بہترین علاج کرتا ہے۔ اب 7 ہدایات ہیں، یہ گولی ہے، یہ کیپسول ہے، یہ آپ نے کھانے سے پہلے کھانا ہے، یہ کھانے کے بعد کھانا ہے، یہ دودھ سے کھانا ہے، یہ نیند سے پہلے، اور یہ صبح نہار منہ کھانا ہے، اور یہ 1 گولی کھانی ہے، یہ دن میں 1 کھانی ہے، یہ صبح شام کھانی ہے۔ آپ کہیں یار اللہ نے مجھے عقل نہیں دی کیا؟ میں بھی تو عقل مند ہوں۔ تو آپ اس میڈیسن کو اگر بازو پہ باندھ لیں اور اس کی بتائی ہوئی ہدایات اور تعلیم پر عمل نہ کریں، یا ساری کھا لیں، یا جو 1 بتائی آپ 3 کھا لیں، تو کیا ہوگا؟ ری ایکشن ہوگا۔
یا تو آپ بیمار ہو جائیں گے شریر، یا یہ مر ہی جائیں گے، موت آ جائے گی۔ ہدایات پر عمل نہیں، ہر میڈیسن کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہدایات، ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق عمل کرو، پر شریعت، اسلام، دین وہ تعلیم ہے، وہ نسخہ ہے، وہ علاج ہے گمراہ قوموں کا، بے دین قوموں کا، کہ لوگ اس کو رب اور رب کے رسول کی بتائی ہوئی ہدایات کے بغیر استعمال کرتے ہیں۔ بس بہت کم لوگ ہیں جو میڈیسن کو، اچھا ہم نے دیکھا ہوگا کوئی کہتا ہے جی یہ دوائی کھا لو، نہیں مجھے ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہوا ہے، فلاں چیز کھا لو، بھائی مجھے ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے، بھائی فلاں چیز پی لو، حکیم صاحب نے منع کیا ہے، اچھا یہ ایسے کھا لو، نہیں ڈاکٹر صاحب نے، حکیم صاحب نے کہا ہے، پابند کیا کہ یہ ایسے استعمال کرنی ہے، لیکن دین ہے جیسے چاہو استعمال کرو، قرآن و حدیث کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھو، عقل کے بل بوتے پر سمجھو، اور نمازیں اپنے فکر سمجھ کے مطابق عمل نمازیں پڑھو، اور ساری عبادات اسی طرح۔ اگر عبادت اپنے مرضی کے مطابق ہوگی وہ گناہ ہے، رب کی مرضی کے مطابق ہوگی ثواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی ثواب ہے، ورنہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر سورج طلوع ہو رہا ہو، نماز ہی ہے نا کو پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی سورج طلوع ہو رہا ہو نماز پڑھے، ثواب ہے یا گناہ؟ بولو گناہ۔ زوال کے ٹائم سورج سر پر ہو، کوئی نماز پڑھے، ثواب ہے یا گناہ؟ ثواب کا کام ہے، نیکی کر رہا ہے نا، عبادت ہی کر رہا ہے، لیکن گناہ ہے۔ سورج غروب ہو رہا ہو، اسی طرح روزہ ہے، عید والے دن روزہ رکھ لے، بھائی روزہ رکھنا نا صبح شام، عید والے دن روزہ رکھے عیدین کو، گناہ ہے۔ شک والا روزہ رکھنا گناہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من صام یوم شک فقط اصاب القاسم، جس نے شک کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسلام کی مخالفت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، فتنہ ہے، شر ہے۔ تو ثابت ہوا خیر اور شر یہ رب کے حکم کی مخالفت کا نام شر ہے، رب اور رب کے رسول کی موافقت، احکام، تعلیم، ہدایات کی موافقت کا نام خیر ہے۔ اللہ دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق۔